تو ان کے جو ڈومیننٹ فنکشن ہیں وہ انٹروورٹڈ انٹیوژن ہے. ویژنس ان کو نظر آ رہے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ایسٹ ہیں، ان کے لیے ایک گفٹ ہے. اور جو سپورٹیو فنکشن ہے آئی این ٹی جے میں وہ ہے ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ. ہمیں آئی این ٹی جے سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں ان کا انٹروورٹڈ انٹیوژن نظر نہیں آتا، چونکہ وہ انٹرنلی ورک کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے بھائی. ٹائپ از این اپرچونٹی ناٹ اے لائبلٹی. آئی این ٹی جیز کو مشکل کیوں ہوتی ہے کیئرنگ میں؟ ان کو مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا ٹی رزسٹ کرتا ہے. السلام علیکم. آج ہم آئی این ٹی جے پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے. آئی این ٹی جے پرسنالٹی ٹائپ جس کو ہم ماسٹر مائنڈ اور بانڈ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، اور جسے ہر ٹائپ اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنائی ہے، تو آئی این ٹی جے بھی بہت زبردست پرسنالٹی ٹائپ ہے. ایسا اس کی جیسے میں نے بتایا کہ ان کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، تو دے آر ریئلی جینیس. تو وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں کہ وہ کمپنیز کے لیے یا ملکوں کے لیے وہ پھر بہت لانگ ٹرم آپ کو سکسیس دیتے ہیں. تو ان کی سائیکی کس طرح کی ہوتی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ان کے جو ڈومیننٹ فنکشن ہیں وہ انٹروورٹڈ انٹیوژن ہے. یعنی دے آر نیچرلی ویژنریز. انٹروورٹڈ انٹیوژن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب کانشیس سے انفارمیشن لیتے ہیں اور آپ کو وہ سرٹنٹیز دکھاتے ہیں. سب کانشیس سے انفارمیشن لے کے سرٹنٹیز دکھاتے ہیں. یعنی ان کا تعلق ایکسٹروورژن سے نہیں ہوتا، وہ سب کانشیس سے انفارمیشن لیتے ہیں. تو آئی این ٹی جیز کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. پہلی بات تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹروورٹڈ انٹیوژن کیا چیز ہے اور ہاؤ دے کین یوز اٹ اینڈ ایکسپیڈائٹ اٹ ان دیئر کیریئر سکسیس جرنی یا کیریئر مینجمنٹ جرنی. بہت ہی ریئر میں نے دیکھا ہے، بہت ہی کم میں نے دیکھا ہے آئی این ٹی جیز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ویژنس ان کو نظر آ رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک ایسٹ ہیں، ان کے لیے ایک گفٹ ہے. تو انٹروورٹڈ انٹیوژن ان کا ڈومیننٹ ٹیلنٹ ہے، ڈومیننٹ فنکشن ہے اور ڈرائیور ہے ان کی شخصیت کا، ان کی سائیکی کا. اور جو سپورٹیو فنکشن ہے آئی این ٹی جے میں وہ ہے ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ. ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ کو ہم ایڈمنسٹریٹو فنکشن بھی کہتے ہیں، یہ ہمیں ایگزیکٹو فنکشن بھی کہتے ہیں، مینجمنٹ فنکشن بھی کہتے ہیں. تو ہمیں آئی این ٹی جے سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں ان کا انٹروورٹڈ انٹیوژن نظر نہیں آتا، چونکہ وہ انٹرنلی ورک کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر نظر آتا ہے کہ ہاؤ دے آر in the organization, how they are behaving in the organization. تو ایکسٹروورٹڈ ان تھنکنگ یا ایکسٹروورٹڈ تھنکر ہونے کی بنا پہ دے لک لائک اے ویری ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹوز، جو کہ بہت زیادہ ہائی لیول آف آرگنائزیشن پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ان کا مینجمنٹ از ناٹ دیئر کی ٹیلنٹ. ان کا کی ٹیلنٹ جو ہے وہ انٹروورٹڈ انٹیوژن ہے، ویژن ہے. اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے وہ سسٹمز بنا سکتے ہیں تاکہ کنزیکٹو اچیومنٹ آف ویژن پاسبل ہو سکے، ریگولر اچیومنٹ آف ویژن پاسبل ہو سکے. تو یہ ایک پرسونا ہے، یہ ایک سائیکی ہے آئی این ایف جیز کی، جو ان کو ضرور پتہ ہونی چاہیے اور ان کو اپنے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ انٹروورٹڈ انٹیوژن ود ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ کیسی شخصیت بنتی ہے. تو یہ اگر وہ پڑھ لیں گے تو یقیناً وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور ان کو بہت خوشی ہوگی کہ اللہ پاک نے ان کو کتنے زبردست تحفے دے کے بھیجا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آئی این ایف جے کے بلائنڈ ایریاز، یعنی جو تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ جو دوسرے نیچے کے فنکشنس ہیں وہ کیا ہیں. اچھا، بینگ این انٹیوٹیو تھنکر آئی این ایف جے کے جو بلائنڈ ایریاز ہیں وہ ایف اور ایس ہیں کہ فیلنگس ظاہر ہے کیئر ایز ویل ایز ویلیو سسٹم. ایف کے جو دو رخ ہیں، انٹروورٹڈ اینڈ ایکسٹروورٹڈ فیلنگ، یعنی کیئر اینڈ ویلیو سسٹم، وہ ان کے بلائنڈ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ سینسنگ، ہارڈ ورک، کیجول گپ شپ، روٹین ہیپننگس، اس سے یہ بالکل بھی اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا چاہتے. تو آئی این ایف جے جو آئی این ٹی جیز جو ہیں وہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، دے آر بورن ایگزیکٹوز فار
born for achieving visionary future oriented task. تو جو وہ گھریلو لوگ نہیں ہوتے, INTJs گھریلو لوگ نہیں ہوتے, ان سے گھریلو باتوں کی امید نہ رکھیں. تو یہ ان کے بلائنڈ ایریاز ہیں, ایف اور ایس, یہ ان کے بلائنڈ ایریاز ہیں. یہ INFJs کو پتہ ہونے چاہیے, ایٹ لیسٹ ان کی نالج میں ہونے چاہیے کہ ان کو کسی ایسے کیریئر میں نہیں چلے جانا ہے جہاں بہت زیادہ فیلنگ کا استعمال ہو, یا جہاں بہت زیادہ روٹین اور ریپیٹیٹو ٹاسک کا استعمال ہو, کہ یہ ان کو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے. تو awareness of blind areas is vital for INTJs as it is for any other type. اچھا جی, تو ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے کیریئر مینجمنٹ کے لیے, وہ ہے اپنے کیج کو سمجھنا, اپنے کمفرٹ زون کو سمجھنا. اب دیکھیں INTJs کا جو کمفرٹ زون ہے وہ ہے انٹروورٹڈ انٹیوژن اینڈ ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ. میں نے بہت سارے INTJs دیکھیں جو انٹروورٹڈ انٹیوژن اینڈ ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ میں جا کے اتنے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ٹائپ کے قیدی بن جاتے ہیں. وہ پھر فیلنگ ایف کے کام کے نہیں رہتے. دے آر ناٹ ویری یوزفل فار دیئر فیملیز اینڈ سوسائٹی. وہ بالکل آفیشیل بوائے بن کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے بھائی. ٹائپ از این اپرچونٹی ناٹ اے لائبلٹی. تو ٹائپ سے سیکھیں, ٹائپ کو اپنی ایکسلنس اور ہیپینس کے لیے استعمال کریں. ٹائپ کو لائبلٹی نہ بنائیں. ٹائپ کی قید میں ہم نے نہیں جانا ہے. اور جب بھی ہمیں انوائرمنٹ کال کرے فار روٹین, کبھی سوشل گیدرنگس ہوں, کبھی ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ کرنی ہو, تو بالکل اپنی لاجک کو ہولڈ کریں اور ایک دم ریلیکس ہو جائیں. بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں دینی ہے, بیکاز فیلنگز ہر انسان میں ہیں. ہر انسان اخلاقیات اور ویلیو سسٹم کو محسوس کر سکتا ہے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو شروع میں آپ کو, ہمیں INTJs کو مشکل کیوں ہوتی ہے کیئرنگ میں؟ ان کو مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا ٹی رزسٹ کرتا ہے. تو آپ نے رزسٹ نہیں کرنا, آپ نے کہا ٹھیک ہے ایف کام ہے, ایف طریقے سے کریں گے. تو دس از اگین ویری امپورٹنٹ. اچھا, لیٹس اسٹارٹ ڈسکشن آن دی سوٹیبل کیریئرس فار INTJ پرسنالٹی ٹائپ. اچھا دیکھیں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ پرسنالٹی ٹائپ ہمیں ایکسلنس اور ہیپینس کا تحفہ دیتی ہے, اور وہ ہمیں ملتے ہیں بائی یوزنگ ڈومیننٹ اینڈ آکسیلری فنکشن. اپنی سائیکی کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے کیریئرس کے اندر. تو INTJ کی سائیکی ہے انٹروورٹڈ انٹیوژن ود ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ. اچھا, جو بیسٹ کنٹریبیوشن یہ سائیکی دیتی ہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں دیتی ہے, وہ مینجمنٹ کی فیلڈ میں دیتی ہے. وہ کہیں بھی, یعنی ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ آر دا کی ایریاز. ملٹری, بینکنگ, یہ جو ایریاز ہیں جہاں آپ کو ویژن وتھ مینجمنٹ چاہیے, تو یہاں INTJ بہت زبردست تھرائیو کرتے ہیں. بہت مشہور INTJ ہیں پیٹر ڈرکر, ان کو فادر آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ مین بیہائنڈ جاپان ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو اب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنی ساری خوبصورت کتابیں لکھیں جو آج کل بھی بہت نئی ہیں, تو کیوں لکھیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ان کتابوں کی ضرورت تھی, نہیں ملی, میں نے لکھ دیں. تو مقصد یہ کہنے کا کہ INTJ کا یہ فلو اسٹیٹ ہوتا ہے, INTJs کا یہ فلو اسٹیٹ ہوتا ہے. تو INTJs کو اپنی ویلیو سمجھنی چاہیے کہ دے آر سو مچ ویلیوبل ان سرٹن ڈومین, اور ان کو وہیں اپنی ویلیوز کو استعمال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ایکسپیرینسز ایسے دینے چاہیے کہ جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کی ڈومین میں رہ کے اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکیں. اور یہ بہت جلدی سی لیول پہ آ جاتے ہیں, یہ COO CEO لیول پہ آ جاتے ہیں, اور بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں اسٹریٹجک لیول پہ. اچھا, یہ ہیلتھ کیئر ڈومین میں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, بہت زبردست سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو ہائی ٹیک ڈومین جتنے بھی ہیں, یعنی ٹیکنالوجی ہو گئی, ہیلتھ کیئر ہو گئی, تو ان ڈومینس کے اندر INTJs جو ہیں وہ بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں. اور لیکن میں INTJs سے کہوں گا کہ وہ اپنی سوشل لائف بھی بلڈ کریں,
اور اپنی ٹائپ کو نا رزسٹنس کے طور پہ نہ استعمال کریں اپنی ڈیولپمنٹ کے. ٹائپ از این اپرچونٹی. آپ ٹائپ کے باہر بھی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو آئی این ٹی جیز کو چاہیے کہ ہم روبوٹ نہیں ہیں, وی آر ہیومن بینگس. تو یو کین ریمین این آئی این ٹی جے ایٹ ورک, بٹ یو شوڈ انجوائے the beauty of home life, social life as well, by also using your blind areas. اپنے ایف کو یوز کریں, اپنے ایس کو یوز کریں. جیسے میں نے بتایا کہ ایف اور ایس آپ کے لیے یوز کرنا آسان ہے, بس اپنے این اور ٹی کو سورس آف ریزسٹنس یوز نہیں کرنا ہے, آپ نے سورس آف ایکسلنس یوز کریں, اور جب ان کی ضرورت نہیں ہے ہولڈ آن, روک دیں, اور پھر ایف انجوائے کریں. تو آپ کی زندگی میں اتنی خوبصورتی آ جائے گی, اور یو ول ریئلی انجوائے بینگ این آئی این ٹی جے ان دس ورلڈ. اور بہت ضرورت ہے دنیا کو خوبصورت آئی این ٹی جیز کی, افیکٹو آئی این ٹی جیز کی. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو.